ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کا ہر نام، شہرت، پیسہ اور آسائش موجود تھی، جو چاہتا تو لندن یا پاکستان میں ایک شاہانہ زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسا راستہ چنا جہاں صرف تنقیدیں تھی، کانٹوں بھرا سفر تھا اور قاتلانہ حملے تھے۔ آخر 1992 ورلڈ کپ کا ہیرو 25 سال کی جدوجہد کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں پہنچا؟ آئے جانتے ہیں عمران خان کی اس 25 سالہ قربانی کا سچ۔ 1992 کا ورلڈ کپ جیت کر جو شخص دنیا کی نظروں میں ایک ہیرو بن چکا تھا، جس کے لیے برطانیہ ہو یا پاکستان پرتعیش زندگی گزارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس شخص نے ایک ایسا راستہ چن لیا جس پر پھول نہیں، صرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ 25 اپریل 1996 یہ وہ دن تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسے سفر کی جس کی منزل کا کسی کو علم نہیں تھا، لیکن مقصد ایک ہی تھا، اس ملک میں انصاف اور قانون کی حکمرانی۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے فلاحی کاموں کے بعد سیاست کی اس دلدل میں قدم کیوں رکھا؟ جواب بالکل سادہ ہے، ایک ایسا پاکستان بنانا جہاں غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ سیاست میں قدم رکھتے ہی کامیابی نہیں ملی، بلکہ ملے تو صرف طنز اور مذاق۔ لوگ کہتے تھے ایک کرکٹر سیاست کیا جانے۔ 1997 کے الیکشن میں تمام نشستوں پر ہار ہوئی اور پھر 2002 میں صرف ایک نشست پر کامیابی ملی۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاسی تجزیہ کار دعویٰ کرتے تھے پی ٹی آئی کا سیاسی باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ 11 سال تک تنہا جدوجہد کرنا، بغیر کسی سیاسی پس منظر یا بڑے سرمایہ دار کی حمایت کے ایک نئی سوچ کو زندہ رکھنا معمولی بات نہیں تھی۔ عمران خان نے ان سالوں میں نہ صرف مخالفین کے طنز سہے بلکہ اپنے ہی ساتھیوں کی بے وفائی بھی دیکھی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ گلیوں اور سڑکوں پر نکلے، عوام کو ایک ہی پیغام دیتے رہے، جب تک تم اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس طویل سفر میں عمران خان نے صرف سیاسی جدوجہد نہیں کی بلکہ اپنی ذاتی زندگی اور صحت بھی قربان کر دی۔ 2007 کی عدلیہ بحالی تاریخ میں ان پر تشدد ہوا اور پھر انہیں جیل بھیج دیا گیا، لیکن سب سے بڑی قربانی ان کی ذاتی زندگی تھی۔ اپنے بچوں سے دوری، خاندانی زندگی کا متاثر ہونا، ہر روز کردار کشی کا سامنا کرنا۔ پھر آیا 30 اکتوبر 2011 کا دن۔ لاہور کے مینار پاکستان پر جمع ہونے والے لاکھوں کے مجمع نے ثابت کر دیا 15 سال کی محنت ضائع نہیں ہوئی، ملک کا نوجوان بیدار ہو چکا تھا۔ اور پھر 2013 کے الیکشن انتخابات سے صرف چند دن پہلے لاہور میں ایک جلسے کے دوران کنٹینر کی لفٹ سے گر کر شدید زخمی ہو جانا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئی، لیکن اسپتال کے بستر پر پڑے ہوتے ہوئے بھی عمران خان نے قوم کو پیغام دیا، میں اس ملک کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا۔ 2018 میں 22 سالہ طویل جدوجہد کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن اقتدار کی کرسی ان کے لیے کوئی آسائش نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑا امتحان تھی۔ ایک طرف معاشی بحران تھا اور دوسری طرف کووڈ-19 کی عالمی وبا، جب پوری دنیا مکمل لاک ڈاؤن کر رہی تھی۔ عمران خان نے غریب اور دیہڑی دار طبقے کو بھوک سے بچانے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، جسے عالمی سطح پر سراہا گیا۔ صحت سہولت کارڈ کے ذریعے غریب خاندانوں کو مفت علاج کی سہولت دینا، دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے دور کے وہ اقدامات تھے جنہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر انہوں نے جس بے باکی سے مقدمہ لڑا، اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک نئی آواز دی۔ لیکن پھر اپریل 2022 میں عدم اعتماد کی تاریخ کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مگر جو شخص دہائیوں سے عوام کے دلوں میں جگہ بنا چکا تھا، اسے اقتدار سے تو ہٹایا جا سکتا تھا مگر عوام کی حمایت سے نہیں۔ 70 سال سے زائد کی عمر اور دن رات گرمی سردی کے مسلسل جلسے، اور پھر 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ سیدھی گولیاں چلتی ہیں، ٹانگوں میں زخم آتے ہیں، لیکن گولیوں کی بوچھاڑ کے باوجود اس شخص نے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان پر درجنوں مقدمات قائم کیے گئے، گرفتاری ہوئی، قید و بند کی ساتیاں آئیں، لیکن انہوں نے نہ ملک چھوڑا اور نہ ہی اپنے موقف پر کوئی سمجھوتا کیا۔ عمران خان کی یہ 25 سال سے زائد کی کہانی صرف ایک سیاسی سفر کی نہیں، ایک جنون، ایک سوچ کی داستان ہے۔
انہوں نے کامیابی حاصل کی یا نہیں، اس کا حتمی فیصلہ تاریخ ہی کرے گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا اور آواز اٹھانا سکھا دیا ہے۔ عمران خان کی یہ 25 سالہ کہانی صرف ایک سیاستدان کی کہانی نہیں، یہ کہانی اس بیتی ہوئی دھوپ کی ہے جس میں وہ سالوں تنہا چلتا رہا۔ یہ کہانی اس عظیم قربانی کی ہے جہاں اس شخص نے اپنے بچوں کا پیار، اپنے گھر کا سکون اور دنیا کی پرتعیش زندگی کو اس قوم کے مستقبل کے لیے قربان کر دیا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کے بدلے اسے کیا ملا؟ ملے تو صرف جسم پر لگی ہوئی گولیوں کے نشان، درجنوں مقدمات اور ایک اندھیری جیل کی کوٹری۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے تکلیف کو بھی مسکرا کر قبول کیا۔ تاریخ کبھی یہ نہیں دیکھے گی وہ جیتا یا ہارا، تاریخ ہمیشہ یہ یاد رکھے گی جب پوری قوم سوئی ہوئی تھی تو ایک شخص تھا جو اکیلا ڈٹا رہا، جس نے ایک پوری نسل کو اپنے حق کے لیے جاگنا سکھایا۔ اگر آپ بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں۔